اور ایسا وہی سوال ہے نا میرا پھر، نیب لا کو امینڈ کرنے کا معاملہ یا ترمیم جو ہے اس پہ بھی کوئی روک رہا تھا آپ کو اس وقت؟ کیونکہ آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے 3-4 سال میں کتنے بدترین انتقام آپ کو بھگتنا پڑے گا. دیکھیں ہم نے انتقام ہمیشہ بھگتا ہے. انتقام تو کرنے والے کا مسئلہ ہے نا، وہ قانون کا مسئلہ نہیں ہے. قانون نے اس کو ایک سہولت دی ہے، یہ غلط قانون ہے. اور میں نے ہمیشہ یہ رائے رکھی ہے کہ اس ادارے کو ختم کر دینا چاہیے. اگر آپ ختم نہیں کریں گے اس کے اثرات ملک پر ہیں. جو لوگوں پر ہوئے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، جن کی زندگیاں تباہ ہوئی ہیں، جن کو عدالتوں میں گھسیٹا گیا ہے. لیکن اصل جو اس کے اثرات ہیں کہ ملک میں فیصلہ کرنے کی طاقت مفلوج ہو گئی ہے. کوئی افسر کام نہیں کرتا، کوئی دفتر کام نہیں کرتا. تو اس کو سمجھیں. اور لیکن یہ جو معاملات ہیں، جو ایسے قانون ہوتے ہیں، یہ کوئی ایک جماعت از خود نہیں کر سکتی، اس کے پاس اکثریت ہو بھی تو نہیں کر سکتی. میں نے شہباز شریف صاحب کو کئی دفعہ پبلکلی پرائیویٹلی بھی کہا ہے کہ اس ادارے کو لیجسلیٹ کر کے ختم کر دیں، ورنہ یہ معاملہ چلے گا نہیں. جب میں وزیر اعظم تھا تو ہم نے اس پر ایک کمیٹی تھی جو کام کر رہی تھی 3 سال سے. مجھے جی بھائی صاحب، جوڈیشری کی اعلیٰ ترین سطح سے پیغام آیا کہ اگر آپ نے اس قانون کو چھیڑا، صبح چھیڑیں گے تو رات کو اسٹرائک ڈاؤن کریں گے، رات کو چھیڑیں گے تو صبح اسٹرائک ڈاؤن کریں گے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں بڑے بڑے تلخ معاملات ہیں ہمارے ملک کے اندر، عدلیہ اور جو یہ ریلیشن شپ رہی ہے انصاف کی. جوڈیشری سے آپ کو گوڈ نہیں مل رہا تھا، یہ کہہ رہے ہیں جی سپورٹ نہیں چاہیے ہوتی. انہوں نے دھمکی دی ایک طرح سے کہ اگر آپ نے اس قانون کو چھیڑا تو ہم اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیں گے. اس قسم کے حالات ہمارے ملک میں ہوئے ہیں. تو میں اس لیے جو کہتا ہوں کہ آج ہر ایک کو اپنے ڈومین کے اندر رہ کر کام کرنا چاہیے. قانون بنانا پارلیمان کا اختیار ہے، غلط ہو صحیح ہو. عدلیہ سے متعلق تو بات کی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے کچھ کرداروں اور سہولت کاروں کی بات بھی ہوتی ہے. آج فیض حمید کے کورٹ مارشل کی بات ہوتی ہے تو یہ کہیے گا کہ 2017 کے اندر جس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے اگینسٹ ایکشن ہو رہا تھا، آپ کے لوگوں کی وفاداریوں کو تبدیل کیا جا رہا تھا آپ کی وزارت عظمیٰ میں، اس وقت فیض حمید صاحب ڈی جی سی تھے. آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے اگینسٹ اس وقت بھی ایکشن لے سکتی تھی آپ کی حکومت؟ دیکھیں وہ کر رہے ہیں جس کا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. ان چیزوں کے لیے ثبوت چاہیے ہوتا ہے. جو ڈی جی سی ہوتا ہے، آئی ایس آئی کا ادارہ جو ہے، یہ پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتا ہے. تو اب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری جو تاریخ ہے وہ بڑی تلخ ہے. اس لیے اس تاریخ کو اگر آپ نے درست کرنا ہے تو پھر پیچھے جانا پڑے گا، اور کم از کم اس کی حقیقت جو عوام کے سامنے رکھنی پڑے گی کہ کیا ہوتا رہا ہے. یہ ایک واقعہ نہیں ہے. جب سے پاکستان بنا ہے یہی معاملات چل رہے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، کس طرح کو کیے گئے، کس طرح حکومتیں توڑی گئیں، کس طرح ماحول بنایا گیا، ملک ٹوٹ گیا، آئین بنا، آئین بنانے والا 6 سال میں پھانسی لٹک گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ سب بڑے تلخ معاملات ہیں. اس سے سبق حاصل کریں، آگے کی طرف دیکھیں. پیچھے کو کریدنا شروع کریں گے تو بڑی دور تک جانا پڑے گا. بھائی صاحب میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں، فیکٹس ریمینز دا فیکٹس. اب آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشری کی طرف سے آپ کو روکا جا رہا تھا اس وقت، یہ کہا جاتا تھا اسٹرائک ڈاؤن کریں گے وہ ان لاز کو. کیا اور بھی کہیں سے اس وقت پریشر تھا آپ کے اوپر کہ کارروائی نہ کریں آپ؟ نہیں، اور کوئی پریشر نہیں تھا. جوڈیشری ہم نے جب ابھی ہم کام کر رہی تھی، وہ ساری جماعتیں اس میں شامل تھیں. تو وہاں سے بڑا کلیئر میسج آیا کہ یہ اسٹرائک ڈاؤن کر دیا جائے گا، مت کریں. اب بھائی صاحب بشمول خط نہیں آتا، یہ خط نہیں آتا یا کوئی مراسلہ نہیں آتا، یہ زبانی بتایا جاتا ہے، پیغام دیا جاتا ہے، واٹس ایپ آ جاتا ہے. کل قومی آئینی کنونشن تھا اور اس قومی آئینی کنونشن کے اندر آپ بھی موجود تھے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی موجود تھے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اس کے اوپر رد عمل سامنے آیا ہے، وضاحتی سٹیٹمنٹ وہ دے رہے ہیں. اب دیکھیے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی موجودگی سے اب معاملات وضاحتوں کے اوپر آ گئے ہیں. لگ رہا ہے کہ کافی ڈیفینسو ہو گیا ہے. کیا آپٹکس خراب ہوئے ہیں اس سے؟ بہت سے لوگ تھے وہاں پر، وی سیز تھے، یونیورسٹیز کے بزنس مین تھے، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے اور دعوت پر آئے تھے. اور جہاں تک مجھے علم ہے تمام وکلاء جو ججز ہیں، صاحبان ہیں، ان کو دعوت دی گئی تھی. تو یہ ان کا فیصلہ، وہ آئیں یا نہ آئیں، یہ ایک قومی ایشو ہے. 50 سال ہوئے ہیں آئین کو، اور آئین کی تشریح اور آئین کی تصحیح اور یہ سب ہماری سپریم کورٹ ہی کرتی رہی ہے. تو میرا نہیں خیال یہ جو ایسی خام خواہ تنقید شروع ہو گئی ہے، اس میں کوئی جواز نہیں ہے. اب ایسا پالیٹکس آج بڑی پولرائزڈ ہے اور آپٹکس کی بات ہوتی ہے. پالیٹکس از آل اباؤٹ آپٹکس. آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے آپٹکس کچھ ڈسٹرب ہوئے ہیں حکومت کے لیے بھی اور پھر جو اپ کمنگ چیف جسٹس آف دا کنٹری ہیں ان کے لیے بھی؟ آپٹکس ڈسٹرب ہوتے ہیں جب آپ بینچ ایسے بنائیں جو ایک ہی فیصلہ دیں.
اور بینچ کو دیکھ کر وکیل بتا دے یا عام آدمی بھی اب بتا دیتا ہے کہ ججمنٹ کیا آئے گی، وہ آپٹکس ہوتے ہیں۔ یہ ایک قومی معاملے میں شامل ہونا، میں نہیں سمجھتا کوئی اس کے اندر خرابی ہے، کوئی آپٹکس کی بات یہ نہیں ہے۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب ایک ہمارے سینیٹر تھے، وفات پا گئے تھے، کاکڑ صاحب، ان کی بھی ریفرنس ہوا تھا، وہاں پر بھی تشریف لائے تھے، وہاں پر بھی اسی قسم کی تنقید ہوئی کہ دیکھیں جی بلوچ ایک شخص ہے جو بڑا متنازع تھا اور وہاں پر تشریف لے آئے۔ ہمیں عادت پڑ گئی ہر بات پر تنقید کرنے کی۔ تنقید اس پر کریں جو آپ کی ذمہ داری ہو اور اس کے اندر کوئی بہام رہ جائے۔ جس طرح بینچ بنانے کے معاملے پر جو تنقید کی جاتی ہے، میں اس کو جائز سمجھتا ہوں۔ سر، بینچ فکسنگ کے تاثر کو کافی تقویت ملی ہے اوور دا پیریڈ آف لاسٹ فیو منتھس، اور یہ خود حکومت کی طرف سے، کیونکہ جو سٹیٹمنٹ سامنے آ رہے ہیں عدلیہ کے اوپر براہ راست تنقید ہوتی ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے ہیڈ آن کولیجن ہے۔ ایسے لگتا ہے سر جیسے جوڈیشری اور حکومت اس وقت ہیڈ آن کولیجن کی سچویشن کے اندر ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ درست ہے یا ٹھیک ہے ملک کے لیے؟ نہیں، کوئی ہیڈ آن کولیجن نہیں ہے۔ جوڈیشری اپنی ڈومین میں رہے، پارلیمان اپنی ڈومین میں رہے۔ جب بھی ایک دوسرے کی ڈومین میں انٹرفیئر کریں گے یا اپنی ڈومین سے باہر جائیں گے تو یہ معاملات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ کنسٹرکٹیو چیز ہوتی ہے۔ یہ پوری دنیا میں اسی قسم کے معاملات سے جا کر یہ چیزیں سیٹل ہوتی ہیں اور طے ہوتی ہیں کہ جوڈیشری کا کیا رول ہے آئینی اور پارلیمان کا کیا آئینی رول ہے۔ تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ بھائی صاحب، انٹرفیئرنس تو دونوں طرف سے ہو رہی ہے۔ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس اپنی مرضی کے بینچز بنا رہے ہیں تو آج وفاقی کابینہ بھی سپریم کورٹ کے فیصلوں کو مسترد کر رہی ہے۔ جی بالکل، یہ باتیں ہوتی ہیں۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، یہ وہ چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ سیٹل ہوتی ہیں کہ پارلیمان کیا کر سکتی ہے اور سپریم کورٹ کیا کر سکتا ہے۔ جب بھی ایک طرف سے ایکسیس ہوگی تو پھر ریئیکشن آتا ہے۔ یہ ریئیکشن درست نہیں ہوتا، لیکن کم از کم جو ادارے ہیں وہ اپنے آپ کو اسرٹ ضرور کرتے ہیں کہ جو کچھ دوسرا ادارہ کر رہا ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ پوری دنیا میں اگر آپ تاریخ دیکھ لیں، ہمارے ملک میں بدقسمتی سے آئینی تاریخ بڑی تلخ ہے اور اس کو بڑا منسوخ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ اب تھوڑی بہت اس میں گنجائش پیدا ہو رہی ہے بات چیت کی اور ان معاملات کو درست کرنے کی۔ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ احتساب 2017 سے ہونا چاہیے، یعنی 2017 میں جو عمران خان کے سہولت کار تھے وہ عدلیہ میں تھے یا اسٹیبلشمنٹ سے تھے، آج ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ تو 2017 میں نون لیگ کی حکومت تھی، آپ یہ سمجھتے ہیں کہیں کہ اس وقت جو کارروائی کر سکتے تھے آپ وہ رہ گئی؟ دیکھیں، یہ تو حقائق آپ بعد میں آپ کے سامنے آتے ہیں نا کہ ملک میں ہوا کیا ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ ہمارے ملک کی تاریخ کیا ہے اور کون کیا کرتا رہا ہے۔ یہ جو آج جس جگہ ہم کھڑے ہیں، یہ ایک تسلسل ہے اس مداخلت کا جو نظام کے اندر رہی ہے، اور اسی نے خرابیاں پیدا کی ہیں۔